شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امہات المومنین کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ام المومنین جن کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عظیم باپ کی عظیم بیٹی تھیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نام قریش کے خاندان عدی سے تھی۔ نسب نامہ یہ ہے: حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن قرطہ بن زراح بن عدی بن کعب بن لوئی۔ والدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت مسعود تھیں، جو بڑی جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ عظیم المرتبت صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مظعون حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں، اور فقیہ اسلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حقیقی بھائی تھے۔ تاریخ انسانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جواں مردی، اصابت رائے، قوت فیصلہ اور اعصاب کی مضبوطی کے لحاظ سے ایک نمایاں اور منفرد کردار کے حامل ہیں۔ ان کی قوت ایمانی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے مثالیں پیش کی۔ انہی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھا رہتا ہے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے تو وہ راستہ چھوڑ دیتا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ اس عظیم مقام کے باوجود ایک باپ اپنی بیٹی کی پریشانی میں جس طرح مضطرب ہو جاتا ہے، اس کا تذکرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بھی ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کئی بیٹی اور بیٹے عطا فرمائے، ان میں کئی بڑے نامور ہوئے۔ بالخصوص بیٹیوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام بہت عرفہ و اعلیٰ ہے کہ انہیں ہجرت اور صحابیت کے علاوہ ام المومنین ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت اپنی اسی صاحبزادی کی نسبت سے ابو حفص ہے۔ امہات المومنین میں بھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سب سے نمایاں مقام رکھتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابتدائی دنوں میں مسلمان ہوئی۔ مکہ سے حبشہ کی جانب پہلی ہجرت ہوئی تو بعض سیرت نگاروں کے مطابق سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے خاوند حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس سفر پر روانہ ہوئیں۔ بعض دیگر اور زیادہ ثقہ روایات کے مطابق حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت میں شریک نہیں ہوئیں، صرف ان کے خاوند گئے تھے۔ بہرحال یہ بات ثابت ہے کہ آپ کے خاوند کچھ عرصہ بعد حبشہ سے واپس مکہ آ گئے تھے۔ بعد میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہجرت مدینہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھیں۔ 3 ہجری میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاوند ان زخموں کی وجہ سے شہید ہو گئے جو احد کے میدان میں انہیں لگے تھے، اور انہیں اپنے شوہر کی موت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیوہ ہو جانے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فطری طور پر خاصا غم ہوا، کیونکہ ایک باپ ہوتے ہوئے ایسے ہی جذبات ہوتے ہیں محبت کرنے والے باپ کے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ انہوں نے اس عرصہ میں اپنی بیٹی کی دلجوئی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر بیوہ ہونے کے وقت 25 سال کے قریب تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ عدت کا زمانہ گزر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر دامنگیر ہوئی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہیں عقد ثانی ہو جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عرصہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں فکر مند تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتماد میں لے کر اس موضوع پر تبادلہ خیال کر چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا، نہ ہی بظاہر انہیں اس کا کوئی امکان نظر آتا تھا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ازواج مطہرات میں شامل ہو جائیں گی۔
یہ بس باپ کی فکر بندی تھی۔ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یکے بعد دیگرے اس مسئلے کا ذکر کیا، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ان کے سامنے آ چکا تھا، خاموشی اختیار کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے دلگیر تھے، اس لیے وہ بھی خاموش رہے۔ ظاہر ہے کہ فطری طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھیوں کے اس طرز عمل سے صدمہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی دلیر کیوں نہ ہو، بیٹی کے معاملے میں اس کے اندر ضعف اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ دیگر اصحاب کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی کسی مشکل میں کسی اور کے پاس جانے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورتحال کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی اور فرمایا کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس شخص سے ہوگا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں وہ آئے گی جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام بھیجا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام بھیج دیا۔ یوں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئیں، اور یہ قابل رشک اعزاز ہے، اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلی گئی۔ اس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بن گئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین کہلائے۔ دونوں کا یہ اعزاز صحابہ و صحابیات کے لیے قابل رشک تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ پوری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بہت زیادہ تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت خوش و خرم تھی، لیکن کبھی کبھار گھر میں کسی بات پر اختلاف بھی ہو جایا کرتا تھا، جو انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے خاصی دلیر بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہوئے وہ کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب میں کچھ غیر محتاط بھی ہو جایا کرتی تھی۔ سورۃ التحریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات اور اس حوالے سے ازواج مطہرات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و تکرار کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر امہات المومنین کو سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ذرا سی گستاخی اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو اپنی بیٹی کو سخت الفاظ میں ڈانٹ پلائی اور فرمایا، خبردار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذرا سی بھی گستاخی ہو گئی تو اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکو گی۔ تم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ریس نہ کیا کرو، اپنی فکر خود کرو، یعنی نقل نہ کیا کرو۔ سیرت نگاروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک گفتگو کا ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبخت خاتون بہت عبادت گزار اور کثرت سے روزے کا اہتمام کرتی ہیں۔ وہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں تو جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آنے سے قبل لکھنا نہ جانتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی کاوش سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنے میں مہارت حاصل کی۔ انہی کے خاندان بنو عدی کی ایک خاتون حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا سکھایا تھا۔
دیکھیں اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پڑھنا پڑھانا ہی نہیں بلکہ لکھنا لکھانا بھی عورتوں کا حق ہے۔ بدقسمتی سے بعض علاقوں میں اب بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کا اہل علم و دانش کو اس رسم جاہلیت کے خاتمہ کی سنجیدہ کوشش کرنا چاہیے۔ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ بغیر کچھ علم کے نہ رکھتے ہوئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر پڑھنا بھی سیکھا، لکھنا بھی سیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی تھے، یعنی سگے بھائی تھے۔ وہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ دونوں بہن بھائیوں میں مثالی محبت تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اعزاز و امتیاز یہ بھی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعید میں قرآن مجید کے تمام کتابت شدہ اوراق اور تختیاں ان کے گھر میں محفوظ کی گئیں۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید مدعون صورت میں لکھا گیا تو یہ نسخہ بھی انہی کے پاس رہا۔ پھر اسی نسخے کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نئے سرے سے زیادہ خوبصورتی اور اہتمام کے ساتھ کتابت میں لایا گیا تو اس کی ایک سے زائد کاپیاں تیار ہوئیں۔ جو کاپی اصلی اور معیار کتابت قرآن پائی وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر میں محفوظ کی گئی۔ اس سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سے شک اور ان کی علمی فضیلت و برتری بھی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصول علم کا شوق تھا، اسی وجہ سے انہوں نے بہت جلد لکھنے میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بھی روایت کی ہیں۔ انہیں قرآن مجید کا علم اور معرفت حاصل کرنے سے بھی بڑا شوق تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی کئی آیات کے بارے میں استفسار کیا کرتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی سے ان کی وضاحت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل کے لحاظ سے بھی بڑے بلند مرتبے پر فائز تھیں۔ ان سے 60 حدیثیں مروی ہیں، ان میں 4 متفق علیہ ہیں، 6 صحیح مسلم میں اور باقی ذکر کتب احادیث میں ہیں۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور بھی بہت ساری خوبیاں تھیں جن میں ان کی فیاضی اور فراغ دلی تھی۔ غربا کی مدد کرنے میں ہمیشہ پیش رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کسی مسکین اور مفلوق الحال کی مدد کے لیے اپیل کرتے تو تمام امہات المومنین دل کھول کر مالی تعاون کرتی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کئی مرتبہ یوں کرتی کہ جو کچھ بھی پاس ہوتا وہ نظر کر دیتی۔ وفات سے پہلے بھی اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت کی کہ ان کے نام جو جائیداد اور زمین ہے وہ اہل حاجت کے لیے وقف کر دیں۔ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اگر ہمارے پاس جائیداد ہے یا کوئی بھی رقم ہے تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ وہ عظیم باپ کی عظیم بیٹی تھی۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت اپنی اسی صاحبزادی کے نسبت سے اسی لیے ابو حفص ہے۔ اور ان کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال کے شر سے بہت ڈرتی تھیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ مدینہ میں ایک شخص ابن سیاد تھا، اس میں دجال کی بعض علامات پائی جاتی تھیں۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں مل گیا۔ انہوں نے اس کی بعض حرکتوں پر اظہار نفرت کیا۔ ابن سیاد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو بھائی سے کہنے لگیں، تم اس سے کیوں الجھتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج کا محرک اس کا غصہ ہوگا۔
حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بارے میں بعض روایات کے مطابق 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ان کی نماز جنازہ میں گورنر مدینہ مروان بھی شامل تھا۔ اس نے میت کو کندھا بھی دیا۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعزیت بھی کی اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بھی بیان فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں اور بھتیجوں کے ساتھ ام المومنین کو جنت البقیع میں قبر میں اتارا اور پھر قبر پر کھڑے ہو کر دعا کی تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ بہن اور بھائی میں مثالی محبت تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے محرموں کے ہاتھوں ہم بھی قبر میں اتریں، آمین ثم آمین۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ان واقعات میں بہت سارے درس عبرت ہیں ہمارے لیے۔ ایک اہم سبق جو ان حالات میں پنہا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی فرد خواہ کتنا ہی بڑا اور پارسا ہو، انسان ہونے کے ناطے کبھی نہ کبھی اس سے کسی غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے۔ ایسے وقت میں ماں باپ اور سرپرستوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ تذکیر کریں، اور فرد متعلقہ کی بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ وہ اس تذکیر کو قبول کر کے فوراً اپنی اصلاح اور رجوع الی اللہ کا مظاہرہ کریں، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہیں سمجھایا۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک اور درس بھی ملتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں امت مسلمہ کے ہر فرد خواہ وہ مرد ہو یا عورت کو سبقت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہ مال و دولت کی محبت سے دل کو زنگ آلود ہونے کی بجائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ جو اللہ کے پاس جمع ہو گیا وہی بندے کا پس انداز ہے، وہی ہمارا بیلنس ہے، باقی سب کچھ تو یہیں پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ رضی اللہ عنہ۔